الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ولا يظلمون شيئا. دینی بزرگوں اور بھائیوں، آج اس جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ نئے انداز سے اور کچھ ترکیز کے طور پر ایک ایسا موضوع جس کو کہ آپ برابر سنتے آئے ہیں، لیکن سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود ہماری اس سے انتہائی غفلت پائی جاتی ہے، اسی کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کا متبع بنائے. وہ موضوع ہے، جس موضوع کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، دین کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. شہادتین کے بعد سب سے جس کی زیادہ اہمیت ہے اور ہے وہ نماز. اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. آپ نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج بیت اللہ کرنا. یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. انہی 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اس لیے ایک رکن رکین ہے اسلام کا، یہ رکن رکین ہے اور انتہائی اہم رکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری اور آپ کی اس کے تعلق سے غفلت پائی جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عماد الدین، وہ دین کا ستون ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو آپ سے میں ایک مسئلے کے تعلق سے دریافت کروں. ایک موقع ایسا آیا کہ میں سفر میں تھا، آپ بھی سفر میں تھے، ہماری اونٹنی آپ کے اونٹنی کے قریب چل رہی تھی. مجھے موقع ملا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ وعبادنی من النار او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کو کر کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. میرے بھائیوں، کتنا بنیادی سوال ہے. کون نہیں چاہے گا اور کس کے دل میں اس طرح کی تمنا نہیں ہوگی کہ وہ کون سا عمل کر لے جس عمل کے کرنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوا، ورنہ یہ دنیا تو دھوکے کا اور گھاٹے کا سودا ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لکبیر، یعنی یہ تو بڑی بات ہے، یا یہ کہ تم ایک بڑے آدمی بڑی چیزوں کے تعلق سے تم نے پوچھا ہے، ولیکن یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، لیکن یہ آسان بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور آپ کے سارے مسلمانوں کے لیے اس میں آسانی پیدا فرمائے.
इन्नहु यसीरुन अला मन यसरुल्लाह। और उसके बाद आपने फरमाया अन तशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। यानी फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी गोया के सारी बातें अल्लाह के लिए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, रमज़ान के रोजे रखो और हज बैतुल्लाह करो अगर अल्लाह ताला तौफीक देता है। और उसके बाद फरमाया अला अदुल्लुका अला राशिल अमरी व उमूदिही व ज़िरत सनामी, क्या मैं तुमको इस मामले का सबसे अहम चीज, अहम जुज़ न बता दूं और उसके सुतून की तरफ रहनुमाई ना कर दूं और उसकी सबसे आला दर्जे की तरफ तुम्हारी तवज्जो मबजूल ना कर दूं। आपने उसके बाद फरमाया राजुल अम्र इस्लाम व इमादुहु अस्सलाम, इस मामले का, दीन का सबसे अहम चीज, सबसे बुनियादी चीज वो इस्लाम है और उसके बाद उसका सुतून नमाज है और ज़िरवत सनाम ही अल जिहाद, और उसकी सबसे आला दर्जा, ज़िरवत सनाम कहते हैं कुरान की सबसे ऊंची चीज, यानी गोया कि उस सबसे ऊपरी और सबसे आला दर्जा अल्लाह ताला का के कलमे के बुलंद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। मेरे भाइयों, इमाद जिसे कहते हैं सुतून और खंभा, कोई खेमा, कोई बुनियाद आप करें बगैर सुतून के नहीं कायम कर सकती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत के ताल्लुक से आपने फरमाया ये दीन का सुतून है, दीन का बुनियाद है। और एक रिवायत में है मन अकामहा अकामद्दीन व मन हदमहा हदमद्दीन, जिसने उसको कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने उसको ढा दिया उसने गोया के दीन को ढा दिया। तो नमाज की अहमियत के ताल्लुक से मेरे भाइयों आप दो बातें जान चुके, एक तो ये दीन का रुकन है, इस्लाम का रुकन है, दूसरे ये इस्लाम का सुकून है। और यही नहीं, इसकी अहमियत के लिए आप ये बात भी जान लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने शराए, जितनी चीजें अल्लाह, शरीयत की जितनी भी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और उसके जरिए से उम्मत मोहम्मदिया को मिली, अल्लाह ताला ने उन सारी इबादत के लिए, सारे तरीकों के लिए, सारी सुन्नतों के लिए, सारे शराए के लिए फरिश्तों के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की है। और वही के जरिए से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी असली शक्ल में, कभी दहिया कलमी की शक्ल में और कभी ख्वाब की शक्ल में आपके सीने पर इल्का होता रहा है और उसकी बुनियादें बयान की जा रही हैं, चाहे वो रोजा हो और चाहे वो ज़कात हो और चाहे वो हज हो या इसी तरह से दुनिया के जितने भी मामलात की चीजें हैं, सारी चीजों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से उसकी दी। मगर ये नमाज जिससे हम आप गाफिल हैं, इस नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। मेराज का वाक़या आपको मालूम होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक एक सवारी लेकर के आए, उस पर आपको सवार किया और सवार कर करके आपको रातों रात बैतुल मक़दिस लेकर के गए, यानी फलस्तीन लेकर के गए। फलस्तीन में बैतुल मक़दिस के पास आपने अपनी सवारी को वही बांधा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिल कुबरा। पाक है उसकी जात जिसने अपने बंदे को रातों रात चला करके मक्के से और बैतुल मक़दिस तक ले गया, लिनुरियहु मिन आयातिल कुबरा, ताकि आपको अपनी बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ताला दे। उन बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवारी को वहां बांधा बैतुल मक़दिस में और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर के आसमान दुनिया तक गए। और आसमान दुनिया के बाद जब आप और ऊंचे तक ले गए, आप जाते थे, वो लंबी रवायत है कि फरिश्ते कहते थे कौन है और आपको तरहीब कहते थे मरहबन बिन नबी साले वाक़ी साली, इस तरह की मुख्तलिफ रवायतें हैं कि नबी के लिए मरहबा हो, खुशामदेद हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आगे बढ़ते गए, एक मकाम पर पहुंचे सिदरतुल मुंतहा जहां है, वहीं रुक गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा आगे बढ़िए, कहा हर एक के लिए एक मजाल है, अब मेरी मजाल ये नहीं है कि मैं इससे आगे बढ़ सकूं, आप अपने रब के पास जाइए।
فلما قاب قوسین او ادنی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز دی وہ تھی آپ کی یہی نماز۔ یہ نماز آپ کو معراج میں ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے دیا۔ اور یہی نہیں، یہ نماز آپ پر 50 وقت بھی فرض کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی۔ آج آپ حساب لگا لیں تو حساب کے تعلق سے 24 گھنٹہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں اگر آپ کو نماز ہی پڑھنا ہو تو کتنا وقت ملے گا ایک نماز کے دوسرے نماز کے درمیان فترہ؟ مشکل سے آدھا گھنٹے سے بھی کم، یعنی مشکل سے 27-28 منٹ ہی مل سکیں گے کہ ہر 28 منٹ پر، ہر 27 منٹ پر آپ کو ایک نماز پڑھنی ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبادت ہی کے لیے، تو جب عبادت ہی پیدا کے لیے کیا گیا ہے تو ان کو ہمیشہ عبادت ہی میں لگے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ تحفہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے، میں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو بہت زیادہ آزما لیا ہے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے 5 وقت کی نماز کو کم کر دیا، بعض روایت میں 10 کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ نے کم کیا، اور اسی طرح سے پھر آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، ہوتے ہواتے جب 5 وقت کی نماز رہ گئی، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استحییت من ربی، اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، اس لیے کہ اگر 5 کی گنتی دیکھیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ چپ نہیں بچتا ہے، تاکہ کوئی گنتی رہ نہ جاتی ہے، کہا اب میرے پاس اپنے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے۔ اللہ نے کہا هذا 50 لك هذا 5 ولك 50، یہ تو 5 وقت کی نماز ہے، یعنی ادا میں 5 وقت کی ہے، لیکن ثواب میں آپ کو 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ اپنے نبی پر آپ کے ذریعے سے یہ تخفیف مل گئی کہ 50 وقت کی نماز وہ 5 وقت کی کر دی گئی، اور وہ 5 وقت کی نماز اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50 وقت کا ثواب دے گا۔ کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا انعام چاہیے جس سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ یہی نہیں، اس کی اہمیت کے تعلق سے یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں آپ سے صرف 2 نمازیں اپنے وقت سے دوسرے وقت میں آپ نے ادا کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی نہ ہوتا، لیکن اپنے امت کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 موقع سے آئے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر سے آپ لوٹ رہے تھے، لوٹنے کے موقع پر ظاہر ہے کہ جہاد کر کے آ رہے تھے، لمبا سفر تھا، صحابہ بھی جاگ کر کے آئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے بلال تم مجھے فجر کے لیے جگہ دینا، اور ان کو گویا کہ پہرے کا حکم دیا، وہ جگہ بیچارے جاگتے رہے، لیکن جاگتے جاگتے انسان تھے، آخری پہر میں ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا ماں بالو کا یا بلال، بلال کیا بات ہو گئی، کیوں نہیں جگایا مجھے فجر کی نماز کے لیے؟ بڑی سادگی کے ساتھ جو صاف بات ہی کہہ دیا، اخذنی ما اخذک یا رسول اللہ، او غلبنی ما غلبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس طرح سے آپ کی آنکھ لگ گئی، جو چیز آپ پر غالب آ گئی مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہا یہاں سے کوچ کرو، اس لیے کہ ایک ایسی بستی، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس لیے تھوڑا آگے بڑھو۔ آگے بڑھ کر کے آپ نے فوراً وہیں اذان دلائی اور پھر آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ اسی طرح سے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروفیت کی بنیاد پر آپ کی عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا نہیں ہو پائی تھی، آپ نے اس کو تاخیر سے پڑھا تھا۔ یہ زندگی کا صرف 2 مواقع ہیں، اور سارے محدثین اس بات کی اتفاق ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی سے دونوں جگہ فوت نہ ہوتی، لیکن اگر نہ فوت ہوتی تو امت کیا کرتی؟ اگر امت پر کبھی اس طرح کے مسائل آ جاتے تو وہ کیا کرتی؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ بھی ایک رحمت رہی کہ تاکہ امت کو ایک سبق مل جائے۔ تو میرے بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی نہیں ہے، یہ 2 نمازیں اپنے وقت سے الگ ہوا کہ دوسرے ٹائم پر آپ نے ادا کی، تاکہ کبھی اس طرح کی چیز اس لیے کہ من ناما اور نسیا فلیصلیھا حیث ذکرھا، جو آدمی سو جائے یا بھول جائے تو جیسے اس کو یاد آئے اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کب تک باقی رہے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں دوسرے شرائع کے تعلق سے نماز
نماز کی اہمیت کے تعلق سے دوسرے شرائع کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک وقتی ہے، جزوی ہے، اور کسی پر اگر وہ اس کے نصاب کو پہنچتا ہے تب ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر اس پر حولان حول یعنی پورا ایک سال گزر جائے آپ کے پاس وہ مال رکھتے ہوئے اور اس کے بعد آپ کے پاس بچ جائے آپ کے خرچے سے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کو رخصت دی گئی کہ دوسرے ایام میں اس کو ادا کر لے۔ حج کا مسئلہ ہے، حج اگر آپ پر صاحب حیثیت ہے، نان و نفقہ کی، زاد و راحلہ کی آپ کے پاس طاقت ہے، مکے تک جانے آنے کی آپ کے پاس استطاعت ہے، جسمانی کی اور مالی بھی، ہر اعتبار سے آپ ہیں، تب آپ پر زکوٰۃ حج فرض ہے، ورنہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ مگر نماز، چاہے آپ مالدار ہوں، چاہے آپ غریب ہوں، چاہے آپ بستی میں ہوں، چاہے آپ سفر میں ہوں، یہاں تک کہ چاہے آپ جہاد میں ہوں، چاہے آپ بستر پر ہوں، کبھی بھی کسی وقت میں بھی اس کی رخصت نہیں دی گئی ہے، اور کسی وقت میں بھی اس کی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر اس لمحے میں بلوغت کے بعد، ہو تمیز کے بعد، جب تک آپ کے ہوش و حواس درست ہیں اس وقت تک آپ پر نماز فرض ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دی تو آپ جانتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ محدثین بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی پھر اس کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا، میراث میں حق پانا، اس کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر وہ جان بوجھ کر کے اور جہودن چھوڑتا ہے تو کافر، یقیناً کافر ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فسق یا پہلے کفر کیا اس نے۔ بہرحال یہ انتہائی شدید مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد كفر اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد كفر۔ میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، گرچہ تم کاٹ دیے جاؤ، تمہاری بوٹی بیٹی جلا دی جائے، یا تم جلا دیے جاؤ یا کاٹ دیے جاؤ، اور اسی طرح سے کسی ایک وقت کی نماز کو بھی جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا۔ ومن ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، اور جس نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس نے گویا کہ کفر کا کام کیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وہی بیان کی، اور یہی نہیں، اس کی اہمیت کے لیے ایک بات یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہے، تو آدمی اپنے خیش و اقربا کو، اپنے اچھے لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئیں اس کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی، اذا حضبہ امر فزع الى الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل آتی تھی تو آپ نماز کی طرف بڑھ جاتے تھے، نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہتے بلال سے کہتے تھے قم یا بلال ارہنی یا بلال، اے بلال تم مجھے آرام پہنچاؤ، مجھے تم آرام دو، مجھے آرام کا میرے لیے موقع فراہم کرو، یعنی نماز کے لیے اذان دو اور میں نماز پڑھوں تاکہ مجھے اللہ کا سکون مل سکے اور ذکر کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے معمولات، جنہیں آپ نے جان لیا کہ نماز کے تعلق سے کس طرح سے وہ لوگ حساس تھے اور کس طرح کی چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلی چیز کی کوشش ہوگی وہ آپ کی نماز ہوگی، اور جو شخص نماز میں کامیاب ہو گیا وہ گویا کہ دنیا کے دوسرے مسائل میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کی کتنی غفلت ہے نماز کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم اذا بلغوا سبعا بالصلاۃ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَإِذَا بَلَغُوا عَشْرًا فَاضْرِبُوهُمْ وَافْرِقُوا عَنِ الْمَضَاجِعِ، اور اگر جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھیں تو نماز پر مارو، وَافْرِقُوا عَنِ الْمَضَاجِعِ، اور آپ نے ایک اور حکم دیا کہ ان کے بستروں کو اپنے بستروں سے الگ کر دو، یعنی جب بچہ یا بچی 10 سال کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ اس کو نہیں سونا چاہیے، بلکہ اس کے بستر کو الگ کر دینا چاہیے۔ یہ ایک الگ حکم بتایا میرے بھائی۔ میرے بھائیوں، میں اخیر میں ایک ایسے اور نقطے کی طرف بتانا چاہتا ہوں
یہ وہ نماز ہے جس نماز کے تعلق سے یہی نہیں کہ صرف بندوں پر ہے، یہ وہ ایسی نماز ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، اللہ کی کریا جاری کر رہی ہے۔ اسی طرح سے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، زمین کی کیفیت آپ دیکھیں تو کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرے ہیں جن انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نماز کو فرض نہ کیا ہو، واجب نہ بھی کیا ہو، اور ان کے اپنے دور کے اعتبار سے نماز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کے اور سب کے پوری امت کے باپ کیا کہتے ہیں؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے الہ العالمین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس آپ کے لا کے بسایا ہے، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ رب جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور یاد کرو قرآن مجید میں ان کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو اپنے نبی گویا کہ ایک پسندیدہ نبی تھے، ایک اچھے نبی تھے، ان کی سیرت کو یاد کرو، اور وہ اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزاتی طور پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مختلف ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ کیا تھا؟ مریم جب اولاد کی ان کو تمنا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے واقعات کو بھیجا، اور بیچاری کہا کہ میں آیا ہوں تم کو بشارت دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے اولاد کہاں سے ہوگی؟ نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، یعنی میری شادی بھی کسی سے شادی بھی نہیں ہوئے، اور میں کوئی گویا کہ بدکار عورت بھی نہیں ہوں کہ کہیں بچے لینے کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کہیں ایسی کوئی چیز ہو تو کیسا ہو۔ جبریل کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کو دکھانا چاہتا ہے۔ وہ پوری واقعہ آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے جیب میں روح پھونکا، اور وہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد، تاخیر بھی نہیں، روح پھونکا، چند ہی منٹوں کے بعد بچہ پیدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چند ہی منٹوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب وہ بیچاری اور بھی شرمسار ہوئی اور پریشان ہوئی، کہا کیسے قوم کو منہ دکھاؤں گی، کیا کہوں گی؟ آپ قوم کے پاس یہ پریشانی جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تم جس کھجور کے نیچے بیٹھی ہو، جس درخت کے نیچے بیٹھی ہو، اس کو ہلاؤ، تمہارے پاس تر و تازہ پھل آئیں گے، وہ پھل کھاؤ، اور وہ قَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو ان ٹھنڈک کی بنیاد پر۔ اور جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے باپ، تمہارے ماں، تمہارے بھائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کنتم امرأ بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہاری ماں یا تمہارے باپ، تمہارے بھائی کبھی بھی کوئی بد کردار نہیں تھے، اور تمہاری ماں بھی کسی طرح کی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، قوم کے لوگوں نے تعجب کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو اور عجیب بات ہے کہ اس طرح کا کام کر کے، حرکت کر کے، اور اس بچے شیرخوار بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ساری آج ایک چوتھائی دنیا کی ساری رگوں کو کاٹ دیا اس شیرخوار بچے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے،
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز قائم کرنے کی، زکات دینے کی جب تک زندہ رہوں اس کی وصیت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء اس طرح سے انبیاء کرام پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو جاری اور ساری رکھا۔ تو فرشتے تو کرتے ہی کرتے رہے، جو لوگ دنیا زمین پر آئے اچھے بندے، اللہ کے مقرب بندے رہے، ان لوگوں میں ہی نماز کو پیدا کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللهم اجعلنا من النار۔ اس کے بعد ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ فخلف من بعدهم خلف، اس کے بعد کچھ ناخلق پیدا ہوئے۔ اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشهوات، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ جب نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فسوف يلقون غيا، تو ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ غی جہنم کے گھاٹی کا ایک وادی کا نام ہے جو انتہائی بھیانک ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، مگر اس کے باوجود بھی جو اللہ پر ایمان لایا، توبہ کیا اور نیک کام کیا، فسيدخلون الجنہ، تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ ان پر کسی طرح کا بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت ہے، آپ اسے غفلت نہ برتیں۔ کون سی نماز؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 2 منٹوں میں اپنی بات آپ کو ایک طرف اور اشارہ کر دوں۔ کون سی نماز مطلوب ہے؟ یہ نماز کی جو کیفیت آپ نے اہمیت سنی ہے، کون سی نماز ہے؟ جو ہم نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں، آئے اور چانٹ چوٹ مارے چلے گئے، یہی نماز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تو اس کی ایک پولیٹیکل، ایک جسمانی کہیے ایک جسم ہے، مگر نماز کی جو روح ہے، وہ روح کیا ہے؟ وہ روح اس کی خشوع اور خضوع ہے۔ جب تک نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہوگا، اللہ کا خوف نہ ہوگا، اللہ کے حضور اپنے کھڑے ہونے کا، جواب دینے کا ڈر نہ پیدا ہوگا، ان کی آیات پر تدبر اور تفکر نہ ہوگا، رکوع اور سجود اور قیام اور قعود سب اعتدال اور اطمینان کے ساتھ نہ ہوگا، وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، اس روایت میں وہ بیچارے صحابی رسول آئے، نماز پڑھے مسجد میں جیسے آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر کے آئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھو، تم نے گویا کہ نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر گئے بیچارے جیسے جانتے تھے، دوبارہ نماز پڑھے، تیبارہ نماز پڑھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ کہتے گئے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ بڑی حیرت کی بات تھی، بیچارے وہ بھی پریشان تھے۔ ایسا نہیں کہ اس کے بعد آپ جس بھی ہوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا احسن سوا ھذا، علمنی یا رسول اللہ ما احسن سوا ھذا، اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے کیسے پڑھوں، میں اس کے علاوہ نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کھڑے ہو تو اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد پھر رکوع میں جاؤ، اعتدال کے ساتھ جاؤ، پھر اچھی طرح سے کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدہ کرو، ساتوں اعضاء پر تمہارے سجدے ہوں، سجدے میں یہ دعا پڑھو، سجدے کے بعد پھر سر اٹھا کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد کھڑے ہو، پھر اس کے بعد بیٹھو، تشہد میں بیٹھو، تحیات پڑھو، تحیات کے بعد پھر تم گویا کہ تسلیمات کرو۔ پوری نماز کی کیفیت آپ نے بتا دی، یعنی گویا کہ نماز کے 14 رکن ہیں۔ آپ سے بھی پوچھ لوں کہ نماز اتنے دنوں سے آپ پڑھتے ہیں، نماز کے شرائط کیا ہے؟ نماز کے شرائط کیا ہیں؟ آپ کہیں کسی انٹرویو میں جائیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، آپ کی عمر یہ ہونی چاہیے، آپ کے نمبرات یہ ہونے چاہیے، آپ کی ڈگری یہ ہونی چاہیے، اگر آپ نہیں ہے تو اس میں بیٹھنے کو موقع ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن آپ زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ لوں کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، تو آپ کو پتا نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نماز کے ارکان کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، اس کے سنن کتنے ہیں، تو بھائی میرے بھائی اس کو پتا نہیں ہے، اور پتا نہیں ہے پوری زندگی جہالت میں گزار دی اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا، بنیادی طور پر گنتی کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ نماز کے 9 شرائط ہیں، نماز کے 9 شرائط ہیں اور 14 رکن ہیں، جو 14 رکن اسی خلاد بن رافع کی روایت میں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سے 8 واجبات ہیں، اور اب آپ کہیں گے کہ شرط میں اور رکن میں فرق کیا ہے، اس لیے کہ دونوں میں سے شرط نہیں پائی جائے گی تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ شرائط میں سے مثال کے طور پر اسلام، تمیز، عقل، آپ کا طہارت باوضو ہونا،
اور اسی طرح سے نجاسات سے پاک ہونا، یعنی آپ کا بدن بھی پاک ہو، آپ کا کپڑا بھی پاک ہو، آپ کی زمین بھی پاک ہو، قبلے کا ہونا، وقت کا ہونا، نیت کا پایا جانا، یہ ساری چیزیں گویا کہ یہ 9 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد رکن القیام مع القدرہ، اگر آدمی کھڑے ہونے پر طاقت رکھتا ہے تو اس کو کھڑے ہی ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا يوم ایمان، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر نہیں طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے کے ساتھ پڑھو، مگر نماز کسی کے حیثیت میں معاف نہیں۔ تو میرے بھائیو، قیام القدرہ، اگر قدرت پر آپ کو قادر ہیں، آپ کھڑے رہ سکتے ہیں تو آپ کے لیے کرسی اور دوسری چیزوں کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں کھڑے رہ پائیں گے، اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں تو قیام یہ رکن ہے، اور رکن کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوگی، شرائط کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوگی۔ ایک نقطہ اور بتا دوں، شرط میں اور رکن میں فرق کیا ہے جبکہ دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ شرط اور فرق یہ ہے کہ شرائط یہ گویا کہ اس مادے سے علیحدہ چیز ہے، اور رکن اس کا جز ہوتا ہے، کسی چیز کا جز ہوتا ہے رکن، اور شرط اس جز سے اس رکن سے خارج ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وضو ہے، یہ نماز میں نہیں، نماز سے علیحدہ ہے، لیکن اور پورے طور پر لازم ہر وقت تک اس کو، جب تک آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس وقت تک اس کا ضروری ہے۔ لیکن اسی طرح سے قیام، اگر آپ نے قیام کر لیا، آپ رکوع میں چلے گئے تو قیام کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کی بھی ضرورت ہے، اس کو آپ جانیں اور جان کر کے اس کو ادا کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم کو توفیق دے کہ ہم جو نماز پڑھیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کا سر جب جھکاتے ہیں، اپنے نگاہ کو جب جھکاتے ہیں، اپنے سر کو جب زمین پر رکھتے ہیں، تو اس بات کا احساس ہو کہ الہ العالمین میں اتنا ہوں، تو اعلیٰ ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ بات تو ہونی چاہیے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب نمازی پڑھتے ہیں تو دنیا کے سارے وسائل آتے ہیں، سارے خطرات، ساری چیزیں نمازی میں آتی ہیں۔ آپ کھیل دیکھ رہے ہوں، آپ کہیں بیٹھ کے تماشا کر رہے ہوں، آپ کو کوئی دوسرا کھٹکا نہیں آئے گا، آپ کو کوئی دوسرا خیال نہیں پیدا ہوگا، یہ شیطان آتا ہے، یہ کرتا ہے۔ ایک تابعی ہے اللہ کے رسول سے، اللہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہود کے پاس شیطان نہیں جاتا، ہمارے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا اگر تم کسی اپنے جانور کو لے کے جاؤ اور کوئی وادی تر و تازہ ہو تو اس میں جائے گا چلنے کے لیے، کہ جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں چلنے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ کے پیچھے لگا ہے، آپ اپنی نمازوں میں اس کا بھی لحاظ رکھیں اور نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم اگر عربی یاد نہیں ہے، آیات کا ترجمہ یاد نہیں ہے، تو کم سے کم تو یہ تو سوچیں کہ اللہ کے سامنے اذا صلیت فصلاۃ مودعین، اے میرے بھائی جب تو نماز ادا کرو تو ایسے ہو کہ گویا کہ اب شاید اس نماز کے بعد میرا کوئی وقت نہ ہو دنیا میں۔ کون جانتا ہے کہ ہماری سانس ابھی چل رہی ہے، 1 منٹ کے بعد میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں جانتے ہو۔ اس لیے حضرت علی نے کہا آدمی کی محبت کے لیے سب سے بڑی اس کی نماز ہے، اذا صلیت فصل صلاۃ مودعین، جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اس کو رخصت کرنے والے ہو، ابھی تم سے دنیا سے جانے والے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو نماز جیسی اہم چیز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات اور اس کے سنن کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق فرمائے۔ مولا، ہم سے ہماری جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہو چکی ہیں، الہ العالمین تو تیرا فضل، تیرا کرم بڑا ہے، ہمارے دل بھی ادھر ادھر بیٹھتے رہتے ہیں۔ مولا، تو اپنی اطاعت کی طرف، اپنی رضا کی طرف لگا لے اور شیطان کے وسائل اور خطرات سے بچا لے۔ مولا، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہم میں سے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو ہم میں سے بیمار ہوں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما دے، جو ہم میں سے قرضدار ان کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وجزاکم اللہ خیر، تبارک اللہ فیکم۔